بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہمارا سیکنڈ سیشن ہے خیر کثیر کا، تو وقت ضائع کے بغیر چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اسے شروع کرتے ہیں۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمنا رشدا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمین ثم آمین۔ پچھلا سیشن جو کہ ہمارا انٹروڈکٹری لیسن تھا، اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اس سیریز میں ہمارا مین پرپس ہوگا مایوسی اور غم سے اپنے آپ کو نجات دلا کر اطمینان اور سکون کی دولت سے ہمکنار کرنا، کیونکہ یہی وہ دولت ہے جو اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی تھی۔ انشاءاللہ آج کے لیسن میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ خیر کثیر جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس میں سے ہم اپنا حصہ کیسے لے سکتے ہیں۔ لاسٹ سیشن میں ہم نے دیکھا تھا کہ خیر کثیر کے انڈر یہ جو سورہ ہے سورۃ الکوثر، یہ کن حالات میں نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس دور میں کیا حالات تھے اور غم کے کیا بادل تھے جو کہ آپ کے اوپر چھائے ہوئے تھے، اور آپ کے جو دشمن تھے وہ کیسی باتیں کر رہے تھے، اور اس سے آپ کو کتنی تکلیف اور کتنا غم ہو رہا تھا۔ پھر ہم نے اس سورت کا جو نام ہے سورۃ الکوثر، اس کے معنی اور مطلب میں جو دنیاوی اور اخروی خیر کثیر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی، اس کے بارے میں بھی جاننے کی کوشش کی تھی۔ انشاءاللہ اپنا سلسلہ کلام وہیں سے شروع کریں گے، اور انشاءاللہ آج اس کی جو پہلی آیت ہے اس سورت کی، اس کو اسٹڈی کریں گے۔ اور اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے ہم ایک طرف یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی تشفی کس طریقے سے دی، اس کے لیے ہم الفاظ کو بھی کھولیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لغوی معنی ہیں ان کو بھی دیکھیں گے، اور قرآن میں ان الفاظ کو باقی الفاظ کے مقابلے میں کیسے استعمال کیا گیا ہے، انشاءاللہ وہاں سے بھی کچھ مثالیں لے کر بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بات ہوتی ہے وہاں سے جہاں سے ہم نے لاسٹ سیشن میں منقطع کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس دور میں یہ صورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم کی کیفیت سے گزر رہے تھے۔ آپ نے اپنا بچہ کھویا تھا، اور یہ غم تو تھا ہی تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اپنے خاندان والے جس طریقے سے بات کر رہے تھے، کیونکہ ابو لہب چچا تھا، آپ کے خاندان سے تھا، سگا چچا تھا، تو وہ جس طریقے سے اس غم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقصان پر خوشیاں منا رہا تھا، تو اس سے آپ کو جو تکلیف ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر ہے۔ پھر دوسری طرف جو آپ کے دشمن تھے تو وہ بھی آپ کا قبیلہ ہی قریش، اس کے جو لوگ تھے وہ بھی
اس نقصان پر اور اس موقع پر جس قسم کی باتیں کر رہے تھے وہ آپ کو آپ کی تکلیف میں مزید اضافہ کرنے کا سبب بن رہے تھے۔ اس سخت اور مشکل حالت میں اور نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے، آپ کی کاؤنسلنگ کے لیے ایک پوری صورت اتاری، اور وہ یہی صورت الکوثر ہے۔ اس صورت میں کسی کو مخاطب نہیں کیا گیا، کسی اور کی بات نہیں کی گئی، صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی اور ان کی ناکامی کا اعلان کیا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بات اللہ کے نزدیک بہت بڑی تھی اور بہت امپورٹنٹ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہتر فیل کرایا جائے۔ آپ کی ذہنی حالت اور آپ کی جذباتی حالت اور جذباتی صحت، اس کا بہتر ہونا بہت ضروری تھا۔ اگر اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھیں تو شاید یہ کیفیت سمجھنا زیادہ آسان ہو سکے کہ اللہ کے نزدیک اس بات کی اتنی اہمیت کیوں تھی۔ بات یہ ہے کہ یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، سوتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر ہمارے کام اسی زمین پر ہوتے ہیں، ہماری آبادیاں بھی اسی پر ہیں، گھر بھی اسی پر بنتے ہیں، اور ہماری معاش کے ذریعے بھی اسی سے ہیں۔ اس زمین کو اللہ نے مختلف تہوں سے بنایا ہے۔ یہ مختلف تہیں یا لیئرز، یہ ان کو سائنس کی زبان میں کہتے ہیں ٹیکٹونک پلیٹس۔ یہ ہر وقت اندر ہلتی رہتی ہیں اور مختلف ارتعاش پیدا کرتی رہتی ہیں، اور زمین پر چھوٹے بڑے زلزلے آتے رہتے ہیں اور ان سے ہمیں بہت سے فائدے بھی ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، اس لیے ہم ادھر ڈیٹیل میں نہیں جا رہے، لیکن اس مثال سے میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہ تہیں ہلتی رہتی ہیں، جگہ چھوڑتی رہتی ہیں، جن سے زلزلے پیدا ہوتے ہیں، اور جب ایک بڑی پلیٹ جب کوئی زیادہ جگہ چھوڑ دیتی ہے تو وہ جو ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے اس کو لینے کے لیے دوسری پلیٹ آگے بڑھتی ہے، اور بعض اوقات یہ اتنا زیادہ چینج یا پھر یہ کہ ارتعاش ہوتا ہے کہ اس کا اثر زمین کے اوپر کی سطح تک محسوس کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات یہ زمین کے اوپر کی سطح پھٹ جاتی ہے، دھماکوں کی آواز آتی ہے، شدید گونج پیدا ہوتی ہے، اور زمین کے اوپر کی جو سویلائزیشن ہے، آبادیاں ہیں، یا یہ کہ انسان کی ترقیاں ہیں، انسان ہیں، جانور ہیں، ان کے نشانات ہیں، سب مٹ جاتے ہیں اور سب اس زمین کے اندر دفن ہو جاتے ہیں۔ ابھی پچھلے سال میں ہم نے دیکھا تھائی لینڈ اور میانمار میں، برما کے اندر جو زلزلہ آیا کہ کس طرح سے ملٹی سٹوری بلڈنگز جو ہیں وہ آنے واحد میں زمین بوس ہو گئی اور زمین میں دفن ہو گئی، زمین کے اندر جو ہے وہ گھس گئی، اور انسان اور باقی جو جانور تھے یا جاندار تھے ان کو کتنا جو ہے وہ نقصان پہنچا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان زلزلوں سے محفوظ رکھے کہ یہ جب آتے ہیں تو انسانی آبادیاں بعض اوقات ان کو مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں۔ یہ زمین ہے، اس زمین کے اوپر چلتا پھرتا یہ انسان اس زمین سے کہیں زیادہ سینسٹیو اور نازک ہے۔ اس کو بھی اللہ نے مختلف تہوں اور لیئر سے بنایا ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے بھی مختلف قسم کے لیئرز ہیں جو کہ اس کے ارد گرد ہیں۔ مثلاً انسان کے ارد گرد جو پہلی لیئر اس کی پروٹیکشن کے لیے ہوتی ہے اس کی امیجیٹ فیملی، جس میں اس کے بچے، بہن بھائی، خاندان، پھر اس کے بعد اس کی دوسری لیئرز اس کا خاندان، اس کی فیملی، پھر اس کی تیسری لیئرز جو ہے وہ اس کی کمیونٹی یا پھر اس کا معاشرہ جس کے ساتھ وہ رہتا ہے، جن میں وہ رہتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی قوم ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آخری لیئر انسانوں کی ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم انسانوں کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں، اس کے مقابلے میں اگر ہمیں شیر، چیتے، درندوں کے ساتھ رہنا پڑے تو ہم اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، ہم ان کے ساتھ جا کے رہنا نہیں چاہتے، ہم ان میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کی کیا ہے، پروٹیکٹیو لیئرز ہیں۔ اب اگر یہ لیئرز اپنی جگہ سے ہٹتی ہیں اور انسان کو وہ حفاظت فراہم نہیں کرتی تو یہ انسان کی ذات اور اس کی پرسنالٹی یہ بھی کسی عمارت سے کم نہیں، یہ بھی دھڑام سے گر پڑتی ہے اور اس کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اندر اور باہر کی جو لیئرز ہیں ان کا اپنی جگہ پر قائم ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ وہ تباہی آتی ہے کہ وہ انسان صرف خود ہی نہیں بلکہ اس کے ارد گرد کی جو دوسری انسانی آبادی ہے اور انسان ہے اور جاندار ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ بہت سے ایسے گینگسٹرز یا پھر یہ کہ وہ گینگس جو دنیا میں ہیں ان میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو اپنی اپنی زندگی میں کسی جذباتی صدمے سے دوچار ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں نے ان کے جذبات پامال کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ پھر اتنے ظالم ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں کی بھی ذرا پرواہ نہیں کرتے اور ان کے اوپر جو ہے وہ ظلم روا رکھتے ہیں۔ ایک مثال جو ہمارے ہی علاقے سے ایک عورت کی ہے،
جس کو پھولن دیوی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ ڈاکو بنی، اور اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں، اسٹوری پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ جذباتی طور پر اس کو کتنا ہرٹ کیا گیا تھا، اس کے ساتھ کیسا سلوک تھا، کیسا ظلم تھا جو ہوا۔ پھر اس کا بدلہ لینے کے لیے جب وہ اٹھی تو پھر اس نے بہتوں کی پرواہ نہیں کی، بہتوں کے ساتھ وہ کچھ کیا جس کے وہ حقدار نہیں تھے۔ تو یہاں تک جو ہے وہ بات پہنچ جاتی ہے۔ یہ تو عام انسانوں کی بات ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام انسان نہیں تھے۔ ان کے لیے جو یہ جذباتی صحت ہے، اس کا خیال رکھنا اور اس کا خیال کرنا وہ کتنا ضروری ہوتا ہوگا، یہ ہم جو ہے وہ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا مشن کیا تھا، ایک بڑا کاز تھا۔ آپ کے اوپر صرف یہ نہیں کہ آپ کے اپنے خاندان یا اپنی فیملی، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داری تھی، آپ کو اپنے آپ کو اس بچے کے غم سے جو کہ اس دنیا سے چلا گیا تھا اس سے نکالنا تھا، اپنی بیوی کو اس صدمے سے نکالنا تھا کیونکہ اس نے بھی دوسرا بچہ کھویا تھا، اور فیملی اداس تھی، بچیاں اداس تھیں۔ تو یہ غم جو تھا وہ آپ کو بہت سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا، تو اس سے آپ کو جو ہے وہ نکلنا تھا۔ بلکہ بات اس سے بہت بڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر صرف اپنی فیملی کی امیجیٹ ذمہ داری نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خاندان کے اندر کیا چینج لے کر آنا ہے، ان کے دل میں، دماغ میں، ان کے اندر کیا ریولوشن پیدا کرنا ہے۔ پھر اسی طرح جو مکہ ہے، مکہ میں آپ کا قبیلہ آباد تھا قریش، قریشیوں کو یا قریش کے لوگوں کو یا یہ کہ اہل مکہ کو کیسے آپ نے جو ہے وہ ان کی دنیا بدلنی ہے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر جزیرۃ العرب، پورا پورا عرب پینیسولا، اس کے لوگوں کی ذمہ داری آپ کے اوپر تھی کہ ان کو آپ نے کیسے ریولوشنائز کرنا ہے، کیسے ان کے اندر جو ہے وہ بدلاؤ لانا ہے۔ صرف باہری طور پر یعنی کہ انسان کی جو جسمانی حالت ہے یا فزیکلی کسی ظاہری طور پر کسی میں چینج لانا ہو تو چلے آپ کہہ سکتے ہیں اوپر سے کوئی ڈریس پہنا دیں، کوئی فساد باہر والا ظاہری، تو کوئی تبدیلی آ جاتی ہے، لیکن یہاں تو اندر کی دنیا بدلنی تھی۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ایسی ٹیم تیار کرنی تھی، ایسے لوگ تیار کرنے تھے جنہوں نے اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا تھا، اور پوری دنیا میں اس مذہب کو، اس دین کو، اس لائف سٹائل کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس کو لے کر جانا تھا، اس کو لاگو کرنا تھا۔ تو یہ کام اور یہ مشن تو بہت بڑا تھا، آپ سے پہلے یہ مشن کبھی کسی اور کے حوالے نہیں کیا گیا۔ تو آپ کے صرف جسمانی صحت کا ہی بہتر ہونا بہت ضروری نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جذباتی حالت، آپ کی ایموشنل ہیلتھ، اور آپ کی ذہنی حالت اور ذہنی ہیلتھ، مینٹل ہیلتھ جو تھی آپ کی، اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے تکلیف ایک تو ظاہر ہے کہ اولاد کے غم کی، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ جو امیجیٹ فیملی ہے، جو آپ کا خاندان ہے، وہاں سے ہی اگر زخموں کے ایسے نشتر چبوئے جا رہے ہوں کہ آپ کا ہمسایہ، آپ کا چچا، وہ اس بات پہ خوشی منا رہا ہو، اور آپ کے قبیلے کے لوگ جو کہ آپ کے بیک پہ کھڑے ہونے چاہیے تھے، یعنی قریش کے لوگ، وہ اس بات پر خوشی منا رہے ہوں، تو وہ تکلیف جو ہے وہ کتنی گہری ہوگی، اور اس صدمے کو جو ہے وہ جھیلنا آپ کے لیے کتنا مشکل ہوگا کہ اپنے ہی لوگ نہیں۔ اور یہی بات جو ہے وہ اس بات کا احساس آپ کے دشمنوں کو بھی تھا، اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ تنہا ہو گئے ہیں اکیلے۔ یہی بات نہیں تھی کہ وہ آپ کا بیٹا چلا گیا، وہ کہتے تھے تنہا ہو گئے، آپ کو تو آپ کے اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا ہے، آپ کا خاندان آپ کی بیک پر جو ہے وہ نہیں کھڑا، کیونکہ ابو لہب آپ کا چچا ہی تھا۔ اور پھر وہ بات لے کر آئے ہیں جس کو پوری دنیا میں تو بعد میں جو پھیلنا تھا، وہ تو عرب میں، جو بلکہ اس سے پہلے مکہ میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں، جو قبول کریں وہ بھی ایسے ہی غریب غربا فقراء قسم کے لوگ ہیں، اور جو باقی پورے جزیرۃ العرب میں کوئی اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ان کو لگتا تھا کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے ان کی، وہ کامیاب ہو گئے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ناکام ہو گئے ہیں۔ اور پھر اوپر سے اس سے بڑی ایک اور بات جو وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں اور جس خدا کا پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ میں اس کا میسنجر ہوں، وہ خدا بھی ان سے ناراض ہو گیا ہے، کیونکہ اگر وہ خدا ناراض نہ ہوتا تو کیا ان کے بچے مرتے؟ تو وہ اس بات سے یہ دلیل لیتے تھے کہ خدا بھی ان سے ناراض ہے، خاندان بھی ناراض ہے، لوگ بھی ناراض ہیں، سب کے سب ناراض ہیں، بس اب ان کا تو سب کچھ ہی مٹ گیا اور ختم ہو گیا۔ یہ بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف سے اور ان باتوں سے جو یہ لوگ کر رہے تھے پوری طرح آگاہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صدمات سے نکالنے کے لیے، ان مشکل حالات میں، جب آپ کے اپنے آپ کو ٹھوکر مار رہے ہوں، آپ کے اپنے رشتے آپ کو جو ہے وہ کمتر محسوس کرا رہے ہوں، آپ کو نیچا دکھا رہے ہوں، آپ کی ویلیو اس کو ختم کر رہے ہوں، ڈی ویلیو کرا رہے ہوں، آپ کو فیل کرا رہے ہوں، تو
کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اکیلا چھوڑ دیتے اور تنہا چھوڑ دیتے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں نا ان صورتوں میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری گئیں، ان میں سورۃ الضحیٰ ہے، سورۃ الضحیٰ سے لے کے آپ آ جائیں سورۃ الکوثر تک، تو جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے صورتیں بیچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل کی ہیں، ان میں ہر ایک میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں آپ کو کچھ ریوارڈ، کچھ ادر، کچھ آپ کو چیزوں کے دینے کی بات کی ہے، نعمتوں کے دینے کی بات کی ہے، تو مختلف طریقوں سے، مختلف انداز میں۔ سورۃ الکوثر میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ سب سے یونیک ہے، الکوثر۔ اور صرف یہ نہیں کہ جو آپ کو دیا گیا یہ نعمت یہ یونیک ہے اور خاص ہے، بلکہ جس انداز میں دی گئی ہے، جس شان سے دی گئی ہے، جس طریقے سے دی گئی ہے، اور اس کے لیے جن الفاظ کا چناؤ کیا گیا ہے، وہ بھی سب سے بہترین اور یونیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان الفاظ کے چناؤ اور اس انداز سے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کچھ دیا ہے، وہاں ہمیں بھی بہت کچھ سکھایا ہے۔ مثلاً ایک بات جو ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ سورت جو ہے وہ سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ لاسٹ ٹائم پچھلے سیشن میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ 3 چھوٹی سورتیں جو کہ 3 آیات پر مشتمل ہیں، سورۃ النصر، سورۃ العصر اور سورۃ الکوثر۔ یہ تینوں کی تینوں جو ہیں یہ چھوٹی 3 آیات پر مشتمل صورتیں ہیں۔ ان میں سے بھی سب سے چھوٹی سورت جو ہے وہ سورۃ الکوثر ہے۔ وہ کس طریقے سے کہ اس میں جو الفاظ اور جو لیٹرز آئے ہیں، حروف اور الفاظ دونوں، تو ان الفاظ اور حروف کی تعداد اگر جو باقی 2 صورتیں ہیں سورۃ العصر اور سورۃ النصر، ان کے مقابلے میں دیکھی جائے تو وہ بھی کم ہے۔ تو یہ الفاظ اور حروف کے مقابلے میں بھی دوسروں سے مقابلے میں کم ہے یہ صورت۔ تو اتنی چھوٹی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہترین طریقے سے بات اور بڑی شان سے بات اور بڑی شان سے نعمت آپ کو جو ہے وہ عطا کی ہے۔ اس سے ہمارے لیے جو ہے وہ کیا رول نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے اور ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کی ذہنی حالت، آپ کی جذباتی حالت، اس کو بہتر بنانے کے لیے، آپ کو بہتر محسوس کرانے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے وہ بہت چھوٹے پیمانے میں کی ہے، بہت کم الفاظ میں بہت بڑا خزانہ آپ کو دے دیا ہے۔ تو ہمارے اوپر بھی ظاہر ہے ہم رشتوں کے درمیان ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہماری ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے ہمدردی کرنی کیسے ہے۔ اور وہ ہمدردی جب ہم ان کے سامنے اپنے جذبات رکھتے ہیں تو ہمیں اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رہتا، اور ہم بعض اوقات جو ہے وہ اس میں ایسی باتیں جو لایعنی ہوتی ہیں یا پھر یہ کہ دوسرے کے ساتھ اس کو تعلق کوئی نہیں، وہ اس کے سامنے بیان کرتے چلے جاتے ہیں، دوسرے کو تسلی دینا چاہتے ہیں، لیکن الفاظ جو ہے وہ مناسب نہیں ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ دوسرے کی تسلی ہو، وہ مزید ٹینشن میں آ جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بولتے ہی جا رہے ہیں اور مجھے جو ہے وہ ان کا کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اس کا اصول جو ہے وہ ہم نے یہاں سے ڈرائیو کیا، بلکہ مفسرین جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جب بھی کسی کو تسلی دینی ہے، ہمدردی کرنی ہے کسی سے، تو کم الفاظ، آپ دوسرے کی بات زیادہ سنیں، زیادہ ٹائم اس کو دیں، اور جو آپ نے اپنی بات اس کے سامنے رکھنی ہے، اس کو تسلی دینے کے لیے، اس سے ہمدردی کرنے کے لیے، وہ کم الفاظ میں، چھوٹے جملوں میں اس کے گوش گزاریں، تاکہ وہ بات جو ہے اس کی زندگی کا حصہ بن جائے اور وہ اس کو لے سکے اپنے لیے پریکٹیکلی۔ لمبی باتیں کریں گے، وہ سب کچھ بیچ میں جو ہے وہ جو بھول جائے گا۔ تو چھوٹی بات تسلی کے لیے، ہیلنگ کے لیے، ہمدردی کے لیے بہترین ہے۔ پھر دوسری بات جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ انسان جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری تھی کہ وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اسلام کا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اس کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جذباتی صحت یہ ضروری تھی بہت زیادہ۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ مفسرین نے نکالی ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس دین کا کام کرنے کے لیے آگے آئیں، جو قرآن پڑھنے پڑھانے کے لیے آگے آ رہے ہیں، ان کی اپنی جذباتی حالت کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے۔ ان کو اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کوئی بات ان کے سامنے کی جائے تو وہ غصے میں آ جائے، کسی بات کو جو ہے وہ دوسرے کے گوش گزارنا چاہ رہے ہیں، وہ خود ہی جو ہے وہ رونا شروع کر دیں، وہ کسی دوسرے کو کیا تسلی دیں گے؟ تو جب تک ان کی اپنی جذباتی حالت بہتر نہیں ہوگی، جب تک وہ خود اپنے آپ پر کنٹرول اور قابو نہیں پا سکیں گے، غصہ اس کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں، رونا اس کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں، کسی بات پہ خوش ہوں اس کے اوپر ان کو کنٹرول نہیں، تو یہ ساری باتیں جو ہیں
ان کو اس قابل نہیں بنائے گی کہ وہ دوسرے کو اچھے طریقے سے اس کی کاؤنسلنگ کر سکیں یا اس کو تسلی دے سکیں یا اس کی خوشی میں شریک ہو سکیں یا اس کے غم کو بانٹ سکیں۔ اور پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ ایسے کیریکٹر سامنے آتے ہیں جن کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے دوسرے کو جو ہے وہ کس طریقے سے کنسول کرنا ہے، کیسے ان کو جو ہے وہ تسلی دینی ہے، کیونکہ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد ہوتا ہے، ان کے اپنے گھروں میں سکون نہیں ہوتا اور اپنے ہی گھروں میں لڑائی ہوتی ہے، اپنے ہی جو ہے وہ رشتے ناراض ہوتے ہیں، تو جو اپنے رشتوں کو ٹھیک نہیں کر پاتا، اپنی جذباتیت کو کنٹرول نہیں کر پاتا، تو وہ کسی دوسرے کے مسائل کیا حل کرے گا؟ کیونکہ ظاہر ہے دین میں تو معاملات ہی تو ڈیل کیے جاتے ہیں، دوسروں کی زندگی میں معاملات ہی تو ہوتے ہیں جن میں ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دوسرا جو رول اور اصول ہمیں جو ہے وہ ملتا ہے کیا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت سے اور اس طریقے سے جو اللہ نے ان کے ساتھ روا رکھی، ہمیں بھی سب سے پہلے دین کا کام کرنے والوں، دین سیکھنے والوں کو بھی سب سے پہلے اپنی جذباتی حالت، اپنے رشتوں، ان کو جو ہے وہ بہتر کرنا سیکھنا ہے، اپنے گھروں کے مسائل جو ہیں ان کو حل کرنا ہے۔ وہاں سے مسائل حل ہوں گے تو باہر جو ہے وہ ہم کسی کو کچھ بتانے کے قابل ہوں گے۔ اور پھر یہ چیز جو ہے انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ پھر چھوٹے سے لے کر بڑے جو انسان ہیں یعنی کہ ایڈلٹس ہیں، ان تک کے مسائل جو ہے وہ حل کر سکتا ہے یا قابو پا سکتا ہے اس کے اوپر۔ مثلاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے دکھ سے اور قریبی رشتہ داروں کے اس دنیا سے چلے جانے کے غم سے گزارا، دکھ سے گزارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں جب کسی کو تسلی دیتے تھے تو کوئی آپ کو یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ کو کیا پتا کہ کسی کے جانے کا دکھ کیا ہوتا ہے۔ وہ ایک حدیث ہمیں ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تھے ایک دفعہ، اور ایک عورت جو ہے وہ قبرستان کے پاس سے آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے ایک رشتہ دار کی قبر پر کھڑی رو رہی ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت زیادہ دکھ کا اظہار کر رہی تھی، اونچا اونچا رو رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی۔ تو آپ نے اسے کہا کہ صبر کرو۔ اب اس نے اس غم کی شدت میں یہ نہیں دیکھا کہ کون اس کو تسلی دے رہا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے۔ اس نے آگے سے جواب دیا کہ اگر تم پر یہ سب گزرتی تو میں پوچھتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے چلے گئے۔ جب آپ چلے گئے تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تمہیں پتہ نہیں تم نے کیا کیا ہے اور تم نے کس کو جواب دیا ہے؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں نے کس کو جواب دیا ہے اور وہ کون تھا؟ تو لوگوں نے کہا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اب وہ بڑی پیشمان ہوئی، بڑی نادم ہوئی۔ اب آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اپنی اس پیشمانی کا اور ندامت کا اظہار کیا۔ تو اور ساتھ میں کہا کہ اب میں آپ کی بات پر عمل کرتی ہوں اور اب میں اب صبر کرتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو کیا کہا کہ صبر تو غم کے ابتدائی مرحلے میں ہے۔ اب یہاں پر جب کہ وہ پرسکون ہو کر آئی ہے آپ کے پاس اور آپ کی بات پر عمل کرنے کی بات کر رہی ہے، تو تب آپ نے کہا ہے کہ صبر تو وہ پہلے ٹائم پہ کرنا تھا، جب وہ اس جذباتی کیفیت میں تھی جس میں وہ چیخ چلا رہی تھی، رو پیٹ رہی تھی، اور پھر اس نے آپ کو جو ہے وہ یہ بھی کہا، یہ بدتمیزی ہی تھی، گستاخی کہا جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ وہ جس حالت میں تھی کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار جاتا تو میں پوچھتی کہ کیسے اس غم کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس کو جواب نہیں دیا کوئی بھی، یعنی سختی سے جواب دینا تو درکنار، یہ بھی آپ نے نہیں کہا کہ میرا بھی تو کوئی گیا ہے، میں نے بھی تو برداشت کیا ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ تو اس سے ہمیں جو ہے وہ آپ نے کیا سکھایا کہ جب کوئی اس وقت کسی غم کی کیفیت میں ہوتا ہے اور ایسے کچھ بول جاتا ہے، کچھ سختی کے ساتھ پیش آ جاتا ہے، تو اس وقت اس کی اس بات کو برداشت کرنا، خاموشی اختیار کرنا اور اس پر مائنڈ نہ کرنا اور اس کو سختی سے ڈیل نہ کرنا، یہ بھی اس کے جذبات کا احترام ہے۔ یہ بھی اس کو تسلی دینے کے لیے، اس کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے اور اس کو تشفی دینے کے لیے ایک بہت ضروری ایلیمنٹ ہے، جس کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ اس وقت بحث کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہوتی، اس وقت صرف کام ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں سکھایا۔ پھر ایک چھوٹا بچہ جس کا پیٹ مر گیا تھا، اور اس کا جو باپ تھا وہ ظاہر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے تھا۔ اس نے بتایا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اس وقت اب پیٹ کے جانے کے غم میں مبتلا ہے۔ ہم بچوں کے چھوٹے چھوٹے ان باتوں کو اور ان تکالیف کو عموماً نظر انداز کر جاتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے سکھایا تھا وہ آگے آپ نے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے، میں یہ مثالیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ نے آپ کو تسلی دی، آپ کو اس غم سے نکالا، آپ نے آگے اس کا جو ہے وہ کیسے اظہار کیا۔ تو وہ چھوٹا بچہ تھا اور صرف ایک اس کا پیٹ ہی تو گیا تھا دنیا سے۔ آپ اس کے باپ کو کہتے کہ اس کو تسلی دو، اس کو کچھ جو ہے وہ لے دو، بہلاؤ پھسلاؤ، آپ نے یہ نہیں صرف اس کو کہا، آپ اس بچے کے پاس خود تشریف لے کر گئے اور اس سے باتیں کی، اس کو تسلی دی، پھر اس کی بیٹھ کے بارے میں باتیں کرتے رہے، اور پھر اس کے ساتھ اس پیٹ کا گڑھا کھود کر زمین میں دفنایا،
اور اس کو موت کے بارے میں بتایا۔ ہم کہتے ہیں نا چھوٹے بچوں کو موت کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے، زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اس موقع پر اس بچے کو بھی موت کے بارے میں بتایا کہ موت کیا ہوتی ہے، اور پھر اس پیٹ کو دفنایا، اس کو تسلی ہوئی، اس کے ساتھ محبت کا سلوک کیا، اور اس کو جو ہے وہ تشفی دی۔ تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، اس کا اظہار پھر آپ نے اپنی پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ کیسے کیا، اور کیسے لوگوں کے جذبات اور ان کی تکالیف اور ان کے غم کو کم کرنے کے لیے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے ایڈلٹس تک سب کے ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کا کیا سلوک ہوتا تھا۔ ہم بعض کلچر ہمارے ایسے ہیں تو وہ مسلمان لوگ ہی، لیکن اپنی کلچر اور روایات میں وہ کیا کرتے ہیں کہ بچہ اگر رو رہا ہے نا تو کسی بات پہ تو وہ کیا کہتے ہیں، اس کو چپ نہ کراؤ، یہ پھر جو ہے وہ عادی ہو جائے گا کہ جب یہ روئے تو ہم اس کو جو ہے وہ چپ کرائیں۔ یا پھر بعض دوسرے لوگوں کا کیا ہوتا ہے، بچہ رو رہا ہے نا، بس جو یہ مانگ رہا ہے دے دو، بس اس کو چپ کراؤ۔ تو یہ دونوں ہی ایکسٹریم جو ہیں وہ بچے کی جذباتیت کو غلط طریقے سے پروان چڑھاتی ہیں۔ ایک وہ ایموشنلی ہرٹ ہو رہا ہے تو آپ اس کو اگنور کر دیں کہ روتا رہے، خود ہی چپ کر جائے گا، اور دوسرا یہ رو رہا ہے تو بس اس کو رونے نہیں دینا، اس کو جو ہے وہ چپ کرانا ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بیلنس ایٹیٹیوڈ کہ اس بچے کو جو ہے وہ مختلف انداز میں تسلی دی جائے، اور جس چیز پر وہ غم زدہ ہے اس سے اس کا جو ہے وہ دھیان ہٹایا جائے، اس کو جو ہے اس غم میں رہنے نہ دیا جائے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، اور اگر ہم کلچر سے ہٹ کے دیکھیں گے تو دین ہمیں بہت کچھ جو ہے وہ انسانوں کو ڈیل کرنے کے لیے سکھاتا ہے۔ اچھا، ایک بات تو جو ہے وہ یہ کہ ایموشنل حالت جو ہے وہ ہماری جذباتیت، اس کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے، خاص طور پر اپنے ارد گرد کے رشتہ داروں، اپنے خاندان کے لوگ، اپنے بچوں، ان کے اوپر یہ بہت ضروری ہے کہ ان کی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ ان کی ذہنی حالت اور ان کی جذباتی حالت جو ہے اس کو بھی بہتر کیا جائے۔ یہ اس سورۃ الکوثر سے ہم نے ایک خزانہ جو ہے وہ اپنے لیے یہ لیا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے کہ یہاں پر اگر ہم چلیں آگے بڑھیں، الفاظ کو کھولتے ہیں، چلیں کہ آپ کو تو کوثر عطا ہوا، نعمت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دیا، اب اس میں دیا کس طریقے سے، اس کے اوپر اگر ہم بات کریں تو ہم کہتے ہیں نا، ہم نے یہ جملہ سنا ہوگا، بار بار سنا ہوگا کہ قرآن جو ہے یہ مکمل اور جامع کلام ہے اور پرفیکٹ ہے، اس میں کچھ بھی بدلا نہیں جا سکتا، اور اس کا جو حرف جہاں پر ہے وہ اپنی خوبصورتی کو واضح کرتا ہے، اور ایسے ہے جیسے نگینے فٹ ہوں کسی انگوٹھی میں یا کسی زیور کے اندر۔ تو بالکل ایسا ہی ہے، اسی کو سمجھیں گے۔ یا میں آپ چاہوں گی کہ تھوڑا سا جو ہے وہ آپ توجہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس طریقے سے الفاظ کو کھولنے کے عادی نہیں ہیں ان کو مشکل لگے، لیکن اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو آپ کو لگے گا یہ تو وہی بات ہے جو کہ میں پہلے سے جانتی ہوں، یا یہ کہ میں نے یہ سنی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں پہلا لفظ اس آیت کا، وہ ہے ان۔ ویسے تو یہ کمپاؤنڈ مرکب لفظ ہے انا کے ساتھ، لیکن ہم نے اس کو دو لفظوں میں ہم نے اس کو تقسیم کیا۔ پہلا ہے ان اور نا، دونوں کو ملا آیا تو بن گیا انا۔ اچھا، یہ جو پہلا لفظ ہے انا کا، اس کو ہم مختلف انداز میں پڑھتے ہیں۔ اس کو پہلے کبھی ہم جو عام ہمارے تجوید کا طریقہ ہے، یا یہ کہ جو ریسیٹیشن ہمارے ہاں عام ہے، اس میں ہم نون کے اوپر 3 کاؤنٹ کا اسٹریس دیتے ہیں، وہ کیا ہے ان۔ اور جو دوسری ریسیٹیشنز ہیں، دوسرے سٹائل ہیں ریڈنگ کے، اس میں یہ اسٹریس جو ہے یہ کم بھی ہے، مطلب زور جو ہے یہ اس لفظ کے اوپر کم بھی دیا جاتا ہے۔ اس لفظ کو کہتے ہیں حرف یا لفظ تاکید۔ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں تاکید۔ تاکید کب ہوتی ہے، کب کسی کو کی جاتی ہے؟ جب ہم نے کسی بات کو پرزور انداز میں کہنا ہوتا ہے، اور اس کو تاکیداً کہ وہ بات بھول نہ جائے، یا یہ کہ اس کو کسی قسم کا ابہام نہ رہ جائے، یقینی بنانے کے لیے اس لفظ کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اِنَّ کا لفظ اللہ تعالیٰ لے کر آئے ہیں یہاں پر۔ ایک تو یہ بات کہ ہم اس کو یقینی بنانے کے لیے کسی لفظ کو یا کسی بات کو یا کسی نعمت کو ہم یہ لفظ جو ہے وہ بولتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا استعمال کیا ہے قرآن کے اندر۔ دوسرا جو ہے، جب یہ آیات کے سٹارٹ میں آتا ہے تو مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ایک اور میننگ اس وقت ہوتا ہے یا لایا جاتا ہے یہ لفظ جب اللہ تعالیٰ نے وہ نعمت جو انسان کو دی ہو اس کی یاد کرانی ہو۔ تو آگے تو اللہ تعالیٰ نعمت دے رہے تھے، اور وہ بہت بڑی نعمت تھی خیر کثیر کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ نعمت دینی تھی خیر کثیر کی، اس کو جس انداز میں آپ کو دیا ہے، اور جو دیا ہے اس کے لیے پھر انا کا لفظ لایا گیا ہے کہ جو نعمت آپ کو دی جا رہی ہے آپ اس کو یاد رکھیں، آپ اس کو یاد کریں، اس کا ذکر کرنے کے لیے، اس نعمت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کی یاد دہانی کے لیے یہ لفظ جو ہے یہ آیات کے سٹارٹ میں لایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، 2 معنی ہو گئے۔ ایک کہ یہ کسی بات کو پرزور انداز میں کہنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ نمبر 2، جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دیتے ہیں اس وقت جو ہے وہ اس کا یہ لفظ جو ہے اس وقت اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اس وقت اس کو لایا جاتا ہے۔
میں آپ کو 2 مثالیں دوں گی۔ ایک مثال تو یہی ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَا، ٹھیک؟ یہ والی۔ دوسرا ہم ایک اور سورت پڑھتے ہیں، سورۃ القدر جو ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اِنَّا أَنزَلْنَا۔ تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو نازل کر رہے ہیں، کس کی بات کی جا رہی ہے؟ قرآن کی، وہ بھی ایک نعمت ہے، تو اس وقت بھی اِنَّا جو ہے اس کا لفظ آیا گیا۔ اچھا، پھر ہم ایک اور آج کل ہم سورۃ المؤمنون کی بھی اس میں یہ تھا کہ اِنَّا أَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تو وہاں پر بھی جو ہے وہ ہم نے کیا دیکھا کہ آسمان سے جو پانی اللہ تعالیٰ نے اتارا، اس کے لیے بھی اِنَّا کا جو ہے وہ لفظ آیا۔ تو وَأَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، یہ بھی جو ہے وہ عام طور پہ ہمیں ملتا ہے قرآن کے اندر۔ اور جب ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے سٹریس دینا ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ آیات کے اندر پھر اِنَّا کا لفظ جو ہے وہ لایا جاتا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور چیز جو ہے وہ آگے ہم دیکھ رہے ہیں، اس کا جو کمپاؤنڈ ورڈ کا دوسرا حرف تھا وہ تھا نا کا۔ نا جو ہے یہ اس میں ویسے تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان کو ظاہر کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، ایک شاہانہ انداز ہے۔ جیسے بادشاہ جب وہ کسی کو دیتے ہیں تو وہ اپنی شان سے دیتے ہیں، اور جب ان کے بولنے کا ایک انداز ہوتا ہے تو اس میں بھی وہ اپنے آپ کو آئی کے ساتھ مخاطب نہیں کرتے، وہ اپنے آپ کو وی کے ساتھ کرتے ہیں۔ مثلا ہم نے دیکھا ہے یو کے میں چونکہ کنگ اینڈ کوئنس ان کا راج رہا ہے، تو یہ جب ان کی کوئی اسپیچز ہوتی ہیں تو یہ اپنے آپ کو وی کہتے ہیں، ڈبلیو ای کے ساتھ پلورل پروناؤن اپنے لیے یوز کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنے لیے جو ہے وہ سنگولر پروناؤن جو ہے وہ یوز کریں، آئی نہیں کہتے۔ تو یہ ان کا ایک شاہانہ انداز ہوتا ہے، اور اللہ جو کہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب وہ بات کرے تو اس کے اندر رائلٹی کیسے نہ آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ شاہانہ انداز اپنایا ہے جب اپنی نعمتیں اپنے بندوں پر نچھاور کی ہیں، اور کہا ہے کہ ہم نے دیں، ہم نے عطا کیں، ہم نے انزلنا کا لفظ پیچھے دیکھا ہے، اور ہم نے یہاں پر اعطینا اس آیت کے اندر جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں کے اندر جو ہے وہ نا جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو جب یہ نا آتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی یہ جو عظمت ہے، شان ہے، اور ایک شاہانہ انداز ہے، اس کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے، اور نمبر 2 جو مفسرین ہیں جو قرآن کی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اس کے لفظوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نا کا لفظ اس وقت بھی آتا ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کوئی نعمت نچھاور کرتے ہیں اور پھر اس کا ذکر کرتے ہیں۔ جیسے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں معاش کے لیے بنایا، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دن یعنی۔ اور پھر وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ تو یہ جو نا ہے یہ اس وقت آتا ہے جب اللہ کی نعمتیں انسانوں پر نچھاور کی جا رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی یاد دہانی کرا رہے ہوتے ہیں۔ تو آگے تو ایک بہت بڑی نعمت کا ذکر تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جا رہی تھی، تو الفاظ کا چناؤ اسی انداز سے کیا گیا کہ یہ بتایا جائے کہ وہ جو دے رہا ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے جو اس کو جو دی جا رہی ہے، اور نمبر 2 جس انداز سے دی جا رہی ہے وہ انداز جو ہے وہ کیا ہے، دینے والا کون ہے اور کس انداز سے جو ہے وہ دے رہا ہے، اور اس کے اندر پھر تاکید بھی شامل ہو گئی تاکہ کوئی اس میں جو ہے وہ شک نہ کر سکے۔ تو ہم نے کیا سمجھا ابھی تک؟ ان، کہ اس کے اندر تاکید بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب نعمتوں کی یاد دہانی کرانی ہے اللہ نے تو انا کا لفظ آتا ہے، اور نا کے اندر بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شاہانہ انداز کہ جس شان سے اللہ نوازتا ہے اپنے بندے کو اور جو نعمتیں دیتا ہے، اور پھر یہ کہ جب نعمتیں دی جاتی ہیں نا کا پروناؤن جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اب بات چلتے ہیں اگلے ورڈ کے اوپر۔ یہ لفظ جو ہے یہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس کے اوپر بات کرتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا، اور سمجھتے ہوئے بھی اتنا ہی جو ہے وہ آپ کو اپنے اندر دلچسپی کے ساتھ متوجہ کرتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں گے تو جب آپ آئندہ نماز کے اندر سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے تو اس لفظ پر رکے بغیر آگے نہیں جائیں گے۔ اچھا، یہ لفظ جو ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، یہ لفظ ہے اعطینا، اعطینا کا، اور یہ لفظ بنا ہے الف عین تو یا، اور یا کے اوپر الف ڈال دیں، اس کو الف مکسورہ بھی کہا جاتا ہے بہرحال، تو اعطا کے ساتھ۔ اچھا، اعطا کا یہ لفظ جو ہے اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں، مثلا ہم بولتے ہیں عطیہ، ہم بولتے ہیں عطیات، چیریٹی وغیرہ جب وہ کوئی ایسی آرگنائزیشنز تو وہ کیا کہتی ہیں آپ کو ہمیں اپنے عطیات دیں۔ اچھا، پھر عطا اللہ، عطا اللہ بھی لوگ نام رکھتے ہیں، عطا اللہ، اور عطاءً
اور عطاءن، یہ لفظ جو ہے وہ بولے جاتے ہیں یہاں پر۔ یہ جو لفظ ہیں، یہ جتنے بھی لفظ میں نے آپ کے سامنے بولے ہیں، آپ کے سامنے لکھے ہوئے بھی ہیں، ان کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو ان کے اندر آپ کو دو لیٹر تو کامن نظر آ رہے ہوں گے، وہ ہوگا ایک آئین اور دوسرا تو۔ اور اگر آپ کو واو بیچ میں مسنگ نظر آ رہا ہے تو یہ بھی کہیں ہڈن ہے، ہائڈ ہوا ہوا ہے۔ یہ تین لیٹر آئین، تو اینڈ واو، ان سے مل کر یہ سارے لفظ بنے ہیں۔ اور یہ جو تین لیٹرز ہیں ان کو کہا جاتا ہے عربی میں روٹ ورڈز، یعنی ایسے ایسے لیٹرز جو کہ کسی لفظ کی جڑ میں ہوں اور جن سے مل کر وہ لفظ ہے وہ بنا ہو۔ تو یہ سارے ایک ہی فیملی کے لفظ ہیں، اور ان کی جو روٹ ہے، وہ جڑ ہے، وہ یہ ہے آئین، تو، واو، اور اس سے مل کر یہ لفظ بنے ہیں عطیہ، اب پھر عطا اللہ، عطا اللہ، اور عطاءن اور عطاءن، اور اسی طریقے سے عطیات۔ اب یہ لفظ جو ہے، یہ اس کے اندر یہ جو تھری روٹ لیٹرز ہیں، پہلے آ اینڈ دین تو اینڈ دین واو، ان کی اگر آپ جگہ چینج کر دیں، جیسے آئین تھا سٹارٹ میں آیا، اس کو آپ اینڈ پہ لے جائیں، اور تو جو ہے وہ مڈل میں تھا، اس کو آپ سٹارٹ میں لے آئیں، واو تھا اینڈ پہ، تو اس کو آپ مڈل میں لے آئیں، تو اب کیا لفظ بن گیا؟ تو، تو، واو، آئین۔ اب یہ جو تو ہے، یہ بھی ایک روٹ ورڈ ہے۔ اب یہ جو روٹ ہے، یہ تھری لیٹر روٹ جو ہیں، یہ جن لفظوں کو بناتے ہیں مل کر، ان میں وہ لفظ بن جاتے ہیں اب اطاعت، یہ لفظ بولتے ہیں ہم اردو میں، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اطاعت۔ اچھا، پھر ہم بولتے ہیں استطاعت، یہ بھی ہم اردو میں بولتے ہیں۔ اچھا، پھر ہم ایک اور لفظ بولتے ہیں اردو میں مطیع، ٹھیک۔ اچھا، عربی میں ہم جو کچھ مور ایکسٹرا ورڈز بولتے ہیں قرآن میں، آپ ان کو اگر ان لفظوں کو آپ اگر ان کی اسکرین شاٹ لے لیں گے اور بعد میں جب قرآن پڑھتے ہوئے میچ کیجیے گا، ٹیلی کیجیے گا، تو آپ کو یہ یوتی کا لفظ بھی نظر آئے گا، اینڈ دین آپ کو نظر آئے گا عطی اللہ و رسول، اور پھر عطی اللہ و رسول، یہ آپ کو لفظ نظر آئیں گے۔ تو اس میں یہ جو عطی ہے، عطیو ہے اور تو ہے، یہ ان کا عطیو ہو گیا، یا پھر یہ کہ مطیع ہو گیا، یا یوتی ہو گیا، یا اطاعت ہو گیا، یا استطاعت ہو گیا، ان سب کے اندر یہ تھری آپ کو روٹ لیٹر سے وہ نظر آئیں گے۔ اچھا، پھر ایک اور لفظ ہم بولتے ہیں تطوع، تطوع کا، یہ بھی جو ہے یہ عربک میں آپ کو قرآن میں یہ ملتا ہے۔ اب یہ سارے کے سارے ورڈ جو ہیں، یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے کہ اب جو میں اگلی بات کرنے لگی ہوں، اب میں ان کو آرام آرام سے کھولوں گی تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے یہ بڑی امیزنگ بک ہے، اور قرآن کے ونڈرز اور اس کے عجائبات جو ہیں وہ قیامت تک کھولے جاتے رہیں تو بھی انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی، اور یہ عجائبات اور ونڈرز جو ہیں یہ ختم نہیں ہوں گے۔ یہ کس طریقے سے ہیں؟ دیکھیں، پہلا لفظ ہم نے بنایا تھا عطا سے، آئین، تو، واو، اس کا روٹ لیٹر، اس کے روٹ ورڈز جو ہیں، اور پھر ان کے ساتھ جو لفظ بنا تھا وہ بنا تھا اعطا، جس کا لفظ یہاں پر یہاں استعمال ہوا ہے، اعطا کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، اس کے ساتھ ہی بنا ہے اعطینا۔ جب اس کو اکٹھا بنایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا لکھا؟ اعطینا، ہم نے عطا کیا ہے کا آپ کو۔ تو یہ جو عطا کیا ہے آپ کو، اور اس کے ساتھ یہ جو نا کا پروناؤن ہے، اس کو اگر ہم ہٹا دیں تو پیچھے کیا بچ گیا؟ آئین، تو، یا، اور اسی سے ہم نے بنایا عطاؤ، اس کا روٹ ورڈ ہے۔ اب اس سے جو مطلب بنا وہ یہ کہ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کی توقع سے بہت زیادہ عطا کیا جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے وہ اس لفظ کو لایا جاتا ہے، یعنی فضل کے طور پر جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے اس وقت اس لفظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال کیا ہے اعطا، اعطا، اعطینا، اعطینا، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے۔ تو پہلی بات کیا ہم نے پڑھی ہے؟ اس لفظ کو جب ان ایکسپیکٹڈ کی کوئی چیز یا تحفہ یا نعمت کسی کو ملتی ہے یا دی جاتی ہے تو اس کے لیے یہ لفظ لایا جاتا ہے۔ اس لفظ کو تھوڑا سا میں آپ کو اور سمجھاؤں کہ یہ کیسے مختلف ہے۔ ایک لفظ ہم بولتے ہیں اپنی زبان میں اجر یا اجرت۔ اجرت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں سیلری۔ سیلری کیا ہوتی ہے کہ آپ نے کوئی محنت کی، کوئی کام کیا، کوئی جاب کی، اور اس کے ریٹرن میں آپ کو جو بھی ملا وہ آپ کی سیلری ہے، اسی کو کہتے ہیں ہم اجرت ہے، وہ جو ہے وہ اجر ہے۔
تو عطا جو ہے یہ اجر سے مختلف ہے۔ سیلری پہلے سے ڈسکرائب ہوتی ہے نا کہ آپ کو اتنا دیا جائے گا پر آور، اور اس حساب سے 100 ہے یا 1000 ہے یا پھر 1500 ہے یا 1500، جس طرح بھی ہے وہ پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے۔ عطا میں ڈیسائیڈڈ نہیں ہوتا، یہ ان ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے، ایسی چیز جس کو انسان توقع نہیں کر رہا ہوتا اس کی، وہ اس کی امیجنیشن میں بھی نہیں ہوتی، اور وہ اس کو دیا جاتا ہے۔ تو ایک بات یہ جو فضل میں آپ کو میں نے مزید کلیئر کی ہے۔ نمبر 2 جو ہے وہ بات کیا ہے اس کے اندر، جو چیز انسان کو دی جاتی ہے وہ اس کی ملکیت بھی بن جاتی ہے۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو عطا کیا جائے اور وہ اس کی ملکیت بن جائے، لیکن عطا کے اندر جب دیا جاتا ہے تو وہ اس کی ملکیت بھی بن جاتی ہے، وہ اس کا آنر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، فمنن او امسک، چاہے تو دو اس کو، چاہے تو روک لو، یعنی چاہے تو صرف اپنے لیے استعمال کرو، چاہے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرو، تو لوگوں کے اوپر احسان کرو۔ کوئی جو ہے وہ بغیر حساب، آئی کہا تھا بغیر حساب کے، اس کا کوئی حساب نہیں ہوگا۔ تو وہ جو چیز اللہ تعالیٰ عطا میں ملکیت کر دے انسان کی، پھر اس کا حساب بھی نہیں ہے، پھر کوئی اس کا حساب نہیں ہے۔ تو دوسری بات ہو گئی ایک فضل کہ بہت زیادہ دیا جائے انسان کی توقع سے، اور نمبر 2 اس کی ملکیت بنا دیا جائے اور پھر اس کا حساب بھی نہ ہو۔ تو یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا مطلب ہو گیا۔ اچھا، پھر میں نے آپ کو وہ جو روٹ ورڈز کو شفل کرنا سکھایا تھا کہ دیکھیں پہلے ہم نے کیا تھا عطاؤ، پھر ہم نے اس کو کر دیا تاؤ، تو اطاعت بن گیا وہ۔ تو اطاعت کیا ہے؟ فرما برداری۔ تو جب انسان بہت زیادہ محنت اور فرما برداری اور اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو خوش ہو کر جو دیتے ہیں وہ عطا ہوتی ہے اس کی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ کی فرما برداری، آپ کی اطاعت، آپ کی تبلیغ اور آپ کے اسلام کے لیے جو بھی آپ محنت کر رہے ہیں اس سب سے خوش ہو کر آپ کو عطا کر دیا ہے، آپ کو دے دیا ہے، اور جو دیا ہے وہ آپ کی توقع سے بہت زیادہ ہے۔ سوچیں اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توقع سے بہت زیادہ ہے تو ہماری امیجنیشن میں کہاں پر وہ آئے گا؟ جس شخص کو اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیں کہ وہ ہمارا فضل ہے، اور یہ کہ وہ تمہاری توقع سے بہت زیادہ ہے، تو پھر وہ انسانی توقعات سے تو بہت ہی بلند، ہماری تو امیجنیشن میں بھی نہیں وہ بات آ سکتی۔ اور پھر دوسری چیز کیا کہا؟ اب یہ آپ کی ملکیت ہے، آپ کو دے دیا گیا، آپ کو اس کا مالک بنا دیا گیا، اور آپ سے اس کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو صرف یہ نہیں کہ نوازا ہے، کس شان سے نوازا ہے، اس لفظ کے استعمال میں یہ بھی آتا ہے۔ تو آئندہ جب آپ یہ پڑھیں گے تو مجھے امید ہے اس لفظ پر بیٹھ کے سوچیں گے، کھڑے ہو کے سوچیں گے کہ میں نے کیا پڑھا ہے اور اللہ نے اپنے نبی کو کیا عطا کیا ہے، فضل عطا کیا ہے، اس فضل کو اس کی ملکیت بنا دیا ہے، اور ایسی ملکیت جس کا حساب نہیں ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ وہ آپ کی فرما برداری سے خوش ہو کے آپ کو دیا ہے۔ قریش کا الزام کیا تھا آپ کے اوپر؟ وہ کیا کہتے تھے کہ آپ کو تو خدا ہی آپ سے ناراض ہو گیا، اس لیے جو ہے وہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ کر رہا ہے کہ آپ کی اولاد ہی کو جو ہے وہ لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لینے کا کوئی ذکر ہی نہیں کیا۔ اس ایک لفظ کی ایک اور خوبصورتی دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لینے کا ذکر ہی نہیں کیا، اور جو آپ کو دیا اس کا ذکر کر دیا، کہا ہم نے آپ کو دے دیا ہے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ دشمن آپ کے کیا کہہ رہے تھے؟ آپ سے لے لیا ہے، آپ سے خوشیاں لے لیں، اولاد لے لی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ہم نے آپ کو دے دیا ہے، اور آپ کی فرما برداری اور آپ کی محنت اور اطاعت سے خوش ہو کر دے دیا ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ کیا بات جو ہے وہ پتہ چلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی محنت اور آپ کی فرما برداری سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ سب کچھ عطا کیا تھا۔ تو اگر انسان کو زندگی میں کوئی لاس کا سامنا کرنا پڑے، کوئی نقصان، بڑے سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے انسان کو؟ کسی جان کے جانے کا، وہ تک بھی پیش آ جائے، اور اگر وہ اللہ کی فرما برداری کر رہا ہے اور اللہ کے لیے محنت کر رہا ہے، اطاعت کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی، حلال کے دائرے میں رہ کر زندگی گزارنے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے اوپر صبر کر رہا ہے، برداشت کر رہا ہے، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑتا یا نہیں توڑنا چاہ رہا، اور یہ کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے اس نے، تو اب اگر اس کے سامنے زندگی میں کوئی بھی لاس آ جاتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ اس سے ناراض ہے، بلکہ اللہ اس کی اطاعت سے، اس کی فرما برداری سے، اس کی کوششوں سے، اس کے صبر سے، اس کے تحمل سے خوش ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے کتنی تسلی ہے، کیونکہ اب ہم پر تو وہی نہیں نازل ہو سکتی نا، وہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی صرف نازل ہوتی تھی۔
ہم تو اس دور میں بھی نہیں ہیں کہ وہی آپ پر نازل ہوتی تھی اور ہمارے مسائل کا حل نکل آتا ہو۔ تو ہمیں کیسے تسلی ملے گی کہ ہم جب کسی ایسے لاس کو اپنی زندگی میں برداشت کریں، چاہے وہ رشتوں کے جانے کی شکل میں ہے، وہ دنیا سے چلے جائیں یا ہماری زندگی سے چلے جائیں، اپنی زندگی بسا لیں، اپنی نئی دنیا بسا لیں۔ اگر ہم اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں دین کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، عبادات کر رہے ہیں، اپنی باتوں میں دل لگا رہے ہیں، اپنے مینرز، اپنے اخلاق، اپنے رویے ٹھیک رکھے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہیں ہے۔ اللہ ہم سے خوش ہو کر ہمیں جو ہے وہ عطا کر رہا ہے اور عطا کرے گا، اور جس کا وعدہ اس نے اپنے نبی سے کیا ہے اس خیر میں بھی ہمارا حصہ ڈالے گا۔ اس کو بھی انشاءاللہ دیکھیں گے ڈیٹیل میں، لیکن یہ ہماری تسلی کے لیے بہت ضروری ہے، تاکہ بعض اوقات یہ سوال بھی آتا ہے نا کہ یہ جو آزمائش ہے اس میں ہماری پکڑ کی جا رہی ہے کسی گناہ کی وجہ سے، یا پھر ہمیں آزمایا جا رہا ہے۔ تو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اگر آپ محنت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں، اللہ کی حدوں کو نہیں توڑ رہے ہیں، پھر آپ پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی مسئلہ، کوئی نقصان آپ کی زندگی میں، تو پھر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو دیکھیں، ابھی اس لفظ کی خوبصورتی ختم نہیں ہوئی ہے اور میرا آگے بڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، تو میں چاہ رہی ہوں کہ آپ بھی جب آئندہ اس کو پڑھیں اور باقی جو عام دعائیں ہم اپنی زندگی میں مانگتے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ تھوڑا سا اس کا جو ہے وہ تقابلتاً جائزہ لے لیں، تو بڑا آپ کو جو ہے وہ دعائیں مانگتے ہوئے بھی احساس اور فیلنگز کا ایک نیا جو ہے وہ آپ کہہ لیجئے کہ رنگ آئے گا ان کے اندر۔ تو وہ کیا ہے کہ جب ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ربنا آتینا فی الدنیا، ہم کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگتے ہیں ہم، بہت مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دعائیں دی گئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نبی کو ایک دعا دی گئی اور مجھے جو ہے وہ یہ دعا دی گئی، تو یہ خاص آپ کی دعا ہے، تو ہمارے دل کے بھی بہت قریب ہے، ہم اس کو مانگتے ہیں اور دل سے مانگتے ہیں۔ کوئی ایسی دعا جو آپ مانگنا چاہتے ہیں نماز میں اور آپ کو عربی کے الفاظ چاہیے اس کے لیے، تو یہ بہترین دعا ہے، تو یہ آپ اس کو مانگیں اللہ سے، اللہ مجھے دنیا میں حسنات عطا فرما، تو ہم اس کو مانگتے ہیں۔ اب یہ جو آتی نا ہم کہتے ہیں آسانی سے نکل آتا ہے، الف آ گیا، تے جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں تا، اور یہ بعض لوگ اردو میں جب اس کو بولتے ہیں تو تے کہتے ہیں، جو اردو کے حروف تہجی ہیں اس میں، تو پھر کیا ہے یہ آتی نا، آسانی سے نکل آتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، اب یہ ایک طرف آپ کہیں آتی نا، اب آپ کہیں آتوئینا، مشکل لگا؟ اور خاص طور پر جب ہم آئین کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات جو پہلا الف ہوتا ہے اس کو بھی آ کرنے لگتے ہیں، تو کتنی مشکل سے نکلتا ہے آتوئینا۔ تو یہ جو تو ہے یہ بھی ہیوی ہے، منہ کو پور کر کے پڑھنا پڑتا ہے، اور آئین جو ہے وہ تو نکلتا ہی حلق سے ہے، اور ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہے کیونکہ ہم عربی اوریجن تو ہے نہیں ہمارا، تو الف جو ہے وہ اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو اور مشکل پیش آتی ہے، تو مشکل سے نکالتے ہیں، مشکل سے سیکھتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں آتی نا جو ہے اس کو ہم آسانی سے بول لیتے ہیں، آتی نا، آتوئینا۔ تو ان کی ادائیگی میں کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف ہے آتی نا جو آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ وہ اللہ نے عطا کرنا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ہے وہ دنیا کی نعمتیں ہیں جو عطا کی ہیں، وہ آتی نا آخرت کی نعمتوں کے لیے بھی ہے۔ لیکن ایک اور بڑا مزے کا انٹرسٹنگ اسپیکٹ ہے وہ میں بتاؤں گی آپ کو، لیکن ابھی پہلے کوئی نام کو دیکھ لیتے ہیں۔ کوئی نا جتنے مشکل سے نکلتا ہے نا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ محنت، فرما برداری، اللہ کی اطاعت کرنے میں انسان کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور کتنا زور لگانا پڑتا ہے، اور وہ زور لگاتا ہے انسان، وہ محنت کرتا ہے، وہ مشقت کرتا ہے، پھر اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم بیٹھے رہیں، ہم کچھ نہ کریں، بس بسہولت اور ایزیلی جو ہو سکتا ہے وہ کریں، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، ہم کسی انسان کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، تو بس میری تو کیپیسٹی میں اتنا ہی ہے، تو اس سے جو ہے وہ ہمیں عطا نہیں مل جائے گی۔ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ سے اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اللہ ہمیں اچھی زندگی عطا فرما، یہ جو عطا ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں نا، یہ عین تو والا، یہ عربی کا یہی مشکل سے نکلنے والا عطا ہے، اس کے لیے محنت کرنا پڑے گی، زور لگانا پڑے گا، پھر اللہ کی عطا ملے گی،
وہ جنت کی شکل میں ہو، وہ کوثر کی شکل میں ہو، اللہ کی رضا کی شکل میں ہو، تو وہ یہ ہوگا۔ آتینا میں کیا ہے؟ یہ دنیا کی نعمتیں ہیں، یہ اللہ نے عطا کرنی ہیں، آپ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو دے دیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے آتینا کے اندر کہ آتینا وہ نعمت ہوتی ہے جس کو دے کر اللہ واپس بھی لے لیتا ہے۔ دنیا کی جتنی نعمتیں آپ کو ملی ہوئی ہیں، کیا ہمیشہ آپ کے پاس ہیں؟ کیا ہمیشہ سے آپ کے پاس ہے؟ اور کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یہ ہمیشہ میرے پاس رہے گی؟ یہ میری جوانی، یہ میری طاقت، میرا حسن، میرا گھر، میرے بچے، گاڑی، جو بھی کچھ مجھے ملا ہوا ہے، یہ عطا ہے، یہ عطا دی ہے اللہ نے آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عطا ہے یہ واپس بھی لی جا سکتی ہے اور واپس لے لی جاتی ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں، میں جب اس کے اوپر غور کر رہی تھی، اس دعا کے اوپر، تو آگے آتا ہے نا، ایک تو ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی حسنات دے۔ تو آخرت کی حسنات جب اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا تب واپس نہیں لے گا، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں لکھ دیا کہ اس شخص نے اتنی زیادہ تسبیحات کی ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کہ جب انسان الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے میزان بھر دیتے ہیں، نیکیوں کے میزان جو ہے وہ بھر دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح تسبیحات کرنے سے جنت میں پودے بھی جو ہے وہ لگ جاتے ہیں۔ بعض تسبیحات کرنے سے اور بعض کلمات کے کہنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے گھر بھی جو ہے وہ جنت میں بنا دیتے ہیں، محل بھی بنا دیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا میں بھی آپ کو ملے ہیں، اور اگر آپ وہ ذمہ داری جو آتینا کے ساتھ آئی ہے، نعمت کے ملنے پر آئی ہے، اس کو پورا نہیں کریں گے، وہ واپس بھی لے لی جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی لیے اس دعا کو بار بار مانگنے کو کہا گیا، اور بار بار انسان مانگتا ہے، دعائیں تو ہیں ہی بار بار مانگنے کے لیے۔ تو آتینا کے اندر دو باتیں پھر آ گئیں، ایک وہ چیز جو کہ انسان کو دی جاتی ہے اور اسے واپس لے لی جاتی ہے، نمبر ٹو ہر نعمت جو اس کو دی جائے گی یا دی جا رہی ہے، اس کا اس کی کوئی ذمہ داری ہے اس کے اوپر۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ عطا کر دے ایک چیز کو، تو پھر وہ آپ کی ملکیت بن گئی، اس کا حساب کتاب نہیں، واپس نہیں لی جائے گی۔ یہ فرق ہے عطا کے اندر اور آتینا کے اندر۔ تو آئندہ جب آپ یہ دعائیں مانگے نا تو بہت دھیان سے مانگے کہ میں اللہ سے کیا کہہ رہی ہوں، اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ عطا فرما۔ اور پھر یہ کہ دوسری طرف آپ مانگ رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، تو آپ کی دعاؤں کے اندر احساس اور فیلنگس جو ہیں وہ پیدا ہو جائیں گی۔ اچھا، پھر ایک اور دعا ہم مانگتے ہیں، اس میں ہم کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ مجھے میری اولاد سے اور میرے ازواج، میرے زوج سے، میرے اسپاؤس سے مجھے آنکھوں کی ٹھنڈک دے۔ تو یہ جو ہب لنا ہم کہتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی دینا ہے، عطا بھی دینا ہے۔ یہ جو آتینا میں ہم نے مانگا تھا آتا، یہ بھی دینا ہے، اور یہ جو وہبہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں حب لنا، یہ بھی دینا ہے۔ یہ کیا دینا ہوتا ہے؟ یہ خاص تحفہ، اور یہ جو خاص تحفہ اللہ دیتا ہے یہ بغیر کسی محنت کے، بلا معاوضے کے دیتا ہے۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے، یا پھر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کو جو ہے وہ وہب کے طور پر دے دیں گے، اس کے لیے نہیں ہم وہب مانگتے ہیں۔ وہب جہاں جہاں بھی استعمال ہوا ہے، اولاد کے لیے استعمال ہوا ہے، اسپاؤزز کے لیے استعمال ہوا ہے، فیملی کے لیے استعمال ہوا ہے، اہلہ کے لیے استعمال ہوا ہے، وَوَهَبْنَا أَهْلَهُ وَوَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَوَهَبْنَا إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے کہا، اور یہاں پر اولاد اور جو اسپاؤزز ہیں ان سے آنکھوں کی ٹھنڈک ملے، وہ آپ کے لیے خوشی اور راحت کا باعث ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا یہ خاص تحفہ مانگو، اللہ یہ خاص تحفہ دے گا، یہ خاص تحفہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تو یہ بھی کیا ہو گیا؟ وہابہ بھی جو ہے وہ عطا ہو گئی۔ تو یہ بھی جب آپ دعا مانگیں تو اس کو اس نظر سے مانگیں کہ یہ اللہ کا خاص تحفہ ہے جو میں مانگ رہی ہوں۔ میری محنت اور میری جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے خدمات ہیں یہ ان کا صلہ نہیں ہے، یہ تحفہ صرف اللہ دیتا ہے، یہ ہبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ بہت بڑا تحفہ ہوتا ہے، اس کو کوئی انسان اپنی محنت سے نہیں لے سکتا کہ کسی اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا لے، اور یہ کہ جو اسپاؤس ہے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کو جو ہے وہ مل جائے، نصیب ہو جائے۔ بعض اوقات بچے بہت اچھے ہوتے ہیں، بعض اوقات اسپاؤسز بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل کو خوشی نہیں ہو رہی ہوتی، تو دل کی خوشی یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ کس سے ملتی ہے؟ ہبہ سے ملتی ہے۔ یہ وہب جو ہے یہ اس سے، اللہ تعالیٰ کی خاص عطا، اللہ کے خاص تحفے سے ملتی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ جب آپ دعائیں مانگیں گے تو بڑی فیلنگز کے ساتھ اور احساس کے ساتھ جو ہے وہ مانگیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی کو عطا کیا تھا وہ کیا کیا تھا؟ الکوثر۔
اور یہ جو ہے یہ کوثر کیا ہے، اس کو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا دنیاوی نعمتوں کی شکل میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور اخروی نعمتوں کی شکل میں۔ اخروی جو زندگی ہے اس میں آپ کو دو نعمتیں دی گئی ہیں الکوثر کے نام سے۔ ایک ہے نہر کوثر جو کہ جنت کی نہر ہے، اور دوسری ہے حوض کوثر جو کہ حشر کے دن قائم کیا جائے گا۔ اور اس کے بارے میں خاص طور پر ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں، نہر کوثر کے بارے میں ملتی ہے، لیکن اس کے بارے میں نہر کوثر والی حدیث کا ذکر میں نے لاسٹ ٹائم کیا تھا۔ اس دفعہ ہم حوض کوثر کو کچھ تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ہمارے اعمال کے ساتھ اور ہمیں جو ملنے والی کامیابی ہے اس کے ساتھ بہت گہرا ہے، ہمارے کاموں کے ساتھ، ہمارے رویوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہمیں مزید ٹائم نہ بھی مل سکا کہ مزید اس میں کون کون سے اعمال ہیں جو ہمیں اس کا پانی پینے سے روک دیں گے یا یہ کہ ہمیں اس سے محروم کر دیں گے، تو کم از کم ہم اس کی فضیلت جو ہے وہ ایٹ لیسٹ آج کے دن میں اگر دیکھ لیں تو آدھا کام جو ہے ہمارا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا عطا فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس حوض کوثر کی کچھ ڈیٹیلز دی ہیں بہت تفصیل کے ساتھ، یعنی اس کا مطلب یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ اتنی روایات اور اتنی تفصیل کے ساتھ اس حوض کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس حوض کے بارے میں ایک پہلی حدیث جو ہمارے سامنے ہے وہ عبداللہ بن عمر بن العاص کی ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے یہ جو حوض ہے اس کا طول اور عرض جو ہے وہ برابر ہے، پھر اس کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور اس کا جو اس کی مٹی ہے وہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے جو آبخورے ہیں یعنی کہ وہ پیالے یا کپس یا جار جن کے اندر انسان اس پانی کو پیے گا وہ آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں۔ اب آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آسمان پر ستارے چمکتے ہیں اور ان کی روشنی انسان کو خوبصورت کرتی ہے، اٹریکٹیو لگتی ہے، تو سوچیں کہ وہ جو کپس اور جارس ہوں گے ان کے اندر سے بھی کیا ٹوئنکلنگ اور کیا شائننگ جو ہے وہ آ رہی ہوگی، تو اس کا پانی بھی چمکدار ہوگا حوض کوثر کا۔ ظاہر ہے کہ جنت سے آنے والا پانی ہو تو کیا ہمارے عام پانی کی طرح ہوگا؟ فرق تو ہوگا۔ پھر یہ کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہا کہ جو اس سے ایک دفعہ جو ہے وہ سیراب ہو جائے گا پھر کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ ہم دنیا کا پانی پئیں تو کچھ گھنٹوں کے لیے تو پیاس ختم ہو ہی جاتی ہے نا، تو جنت کا پانی وہ انسان ایک دفعہ پی لے تو پھر اس کی پیاس ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ تو اس کی جو ہے یہ فضیلت، ایک فضیلت تو یہ ہے۔ پھر اس کے بارے میں مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اس کی وسعت کیسی ہوگی۔ فرمایا اس کے چاروں کونے برابر ہوں گے، یعنی اس کا طول عرض برابر ہے، تو ایک طرف کی لمبائی دوسری طرف کی لمبائی سے یعنی چاروں لمبائیاں اس کی برابر ہیں، اور ان کے درمیان فاصلہ کتنا ہوگا؟ فرمایا کہ 1 مہینے کی مسافت کا ہے، یعنی اگر آپ کو کسی جگہ پہنچنا ہو اور وہاں پہنچنے کے لیے آپ کو 1 مہینے کا سفر کرنا پڑے تو اتنا لمبا فاصلہ ہے اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے، اتنا بڑا حوض ہوگا یہ۔ اور پھر یہ کہ اس میں یہ کہا کہ اس کی جو لمبائی ہے یہ کتنی بڑی ہوگی، تو اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگہی دی کہ یہ صنعا جو یمن کا سینٹرل سٹی ہے اس سے لے کر جو مدینہ ہے اس تک بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری ہمیں جو ہے وہ مثال دی کہ جیسے عدن جارڈن کا سٹی ہے اس سے جو اسرائیل کا ایک سٹی ہے ایلا بندرگاہ ہے اس کی وہاں تک ہے، یعنی یہ اتنا لمبا اور چوڑا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ کہ اس کے پانی کے بارے میں آپ نے بتایا کہ یہ پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور پھر کہا کہ اس حوض میں پانی آئے گا کہاں سے؟ اب یہ پانی کہاں سے آئے گا؟ تو کہا جنت سے 2 پائپ لائنز، دو جو پائپس ہوں گے وہ ان کے ذریعے سے پرنالوں کے ذریعے سے پانی اس میں لایا جائے گا، یعنی نہر کوثر سے جو جنت کی نہر ہے، جنت کا پانی ہے، اس سے پانی اس حوض میں لایا جائے گا، اور یہ جو پرنالے ہوں گے یا یہ جو پائپس ہوں گے ان میں سے ایک سونے کا ہوگا، ایک چاندی کا ہوگا۔ واللہ عالم کیسا ہے اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتظام کیا ہے یہ تو وہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان ریاض الجنہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ کہا کہ میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان کی جگہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا میرا منبر حوض کوثر پر ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ حوض کوثر اس زمین پر قائم کیا جائے گا، اور کہاں قائم کیا جائے گا؟ جنت کے اس ٹکڑے پر
جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ یہ ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا ہے۔ اس جگہ پر یہ حوض جو ہے، حوض کوثر جو ہے وہ اس کو لگایا جائے گا، اور اس ٹکڑے کی شان یہ ہے کہ زمین جب تباہ کر دی جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو وہ ٹکڑا تباہ نہیں ہوگا، اس کے اوپر کوئی اس کا جو ہے وہ قیامت کا اثر نہیں ہوگا، اور پھر اس کو وہاں سے اٹھا کر جنت میں فٹ کر دیا جائے گا۔ جب جو ہے وہ جنت میں سارے انسان چلے جائیں گے تو اس کو اللہ تعالیٰ کہاں فٹ کریں گے واللہ عالم، لیکن اس کو جنت میں جو ہے وہ فٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اس کے بارے میں آپ نے کہا یہ اس حوض کوثر پر ہوگا، تو اس کا مطلب حوض کوثر وہاں ہوگا۔ پھر اس کے بارے میں جو ہمیں ایک اور فضیلت ملتی ہے اس کی، کہ جو ایک دفعہ اس کا پانی پی لے گا، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی، اور اس کا چہرہ کبھی سیاہ نہیں ہوگا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو اس کا مطلب جو ہے وہ پھر کیا ہوا کہ اس کو ہر غم سے، ہر خوف سے نجات مل جائے گی، کیونکہ انسان بعض اوقات خوف کی حالت میں اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے، غم کی حالت میں اس کا رنگ بدل جاتا ہے، لیکن جو ایک دفعہ اس سے پانی پی لے گا، ہر خوف سے، ہر غم سے، ہر ٹینشن سے بالکل نجات پا جائے گا۔ پیاس بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی، اور ہمیشہ کی خوشی بھی جو ہے وہ حاصل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا حقدار بنائے۔ اس کی ہم نے فضیلت دیکھی ہے انشاءاللہ، اور اگلے لیسن میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اس کے حقدار بن کیسے سکتے ہیں، ہم اس کی کیسے اس سے جو ہے وہ سیراب ہو سکتے ہیں، کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہم یہ جام کوثر جو ہے اس کو پی سکتے ہیں۔ دعائیں تو بہت ہیں، خواہشات تو بہت ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں کیا جو ہے وہ محنت کرنی ہے، کیسی فرما برداری کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عطا میں سے جو اس نے اپنے پیغمبر کو دی ہے، ہمارا بھی حصہ شامل کر لے، ہمیں بھی اس میں سے جو ہے وہ کچھ پینے کو نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے سیکھا ہے، اللہ ہمیں اس کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ خاص طور پر جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں، اگر ہم کو ایک دفعہ رپیٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سکھایا، تو اس میں کیا تھا کہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کیا گیا، اور آپ کو مثبت چیزوں کی طرف لگایا گیا۔ جو اللہ نے آپ سے لیا تھا اس کا ذکر نہیں کیا، جو آپ کو عطا کیا گیا تھا، جو نعمتیں دی گئی تھیں ان کا ذکر کیا گیا۔ تو ایک بہت بڑا لیسن ہمارے لیے کہ اگر کچھ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے، اس کو دیکھنے کی بجائے جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں ان کی طرف دیکھیں، تو یہ امید افزا فیکٹر، یہ محرکات جو ہیں، یہ ہماری زندگی میں سے مایوسی کو اور غم کو دور کر دیتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز جو ہے وہ ہم نے کیا دیکھی کہ جب ہماری اپنی جسمانی حالت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور ہماری جذباتی حالت جو ہے وہ بہتر ہوگی، تو ہم جو ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے اس دین پر عمل بھی کر سکیں گے، اور دوسروں کے معاملات میں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ ہمدردی کر سکیں گے، ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کر سکیں گے۔ اور پھر یہ کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اللہ کی ہم فرما برداری کریں گے، محنت کریں گے، اطاعت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں عطا کریں گے، اور اتنا عطا کریں گے کہ ہمیں جو ہے وہ خوش کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری باتیں سیکھ کر اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔